سے چھوڑے. ہر رات 500 رکعت نماز نفل ادا کر کے سوتی تھی. ہیں کالے رنگ کی تھی. انہیں رابعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بہنوں میں سے جو تھے نمبر پر تھی. ان کی شادی ہوئی تو جب بھی رات پڑتی تو اپنے خامد کے پاس بن سمر کر جاتی اور کہتی کہ اے میرے سرتاج، میرے لیے کوئی حکم ہے تو میں اس کو پورا کر دیتی ہوں، اگر میرے لیے کوئی حکم نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ایک دن خامد بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ رابعہ آدھی رات کے وقت کیا کرتی ہے. خامد اٹھا، حضرت رابعہ بصری کو دیکھا، اس کے کمرے کے اندر گیا، دیکھا کہ آسمانوں سے نور اتر کر رابعہ کا طواف کر رہا ہے. خامد سمجھ گیا، اس نے کہا کہ اس کا جسم میرے پاس ہے لیکن اس کی روح خدا کے پاس ہے. اس نے کہا رابعہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. حضرت رابعہ بصری نے کہا شکریہ. تو یہ وہ خاتون تھی جو 500 رکعت نماز نفل ادا کر کے سوتی تھی اور پھر 500 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر کراتی تھی اور آہوزاری کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ، اتنی عبادت بھی کرتی ہو، تمہارے اندر تقویٰ بھی بڑا ہے، خشیت بھی بڑی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد روتی بھی رہتی ہو؟ آپ فرمانے لگی کہ جس کی عبادت کرتی ہوں بڑی بے نیاز ذات ہے، اگر اتنی عبادت کر کے ٹھکرا دیں تو میں کیا کر سکتی ہوں. تو تاجدار کائنات کے غلاموں، ایک رات سو گئی. ایک رات جب سوئی تو رات کے وقت چور آ گیا. اب میں بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو کیا مقام عطا فرماتا ہے. ایک رات جب سوئی تو چور آ گیا. جب چور آیا تو اس نے کیا کیا؟ دیوار پھیلا کر اندر داخل ہوا. آپ کے کچھ گھر کے اندر کپڑے پڑے تھے، کچھ برتن پڑے تھے. اس نے کیا کیا کہ ان برتنوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک گٹھری سی بنا لی. جب اس نے گٹھری بنائی تو گٹھری کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، لیکن جو ہی گٹھری کو چھوڑتا ہے تو پھر آنکھوں کا نور سلامت ہو جاتا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے ساتھ آج تک ایسا معاملہ پیش نہیں ہوا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے 2-3 دفعہ اس طرح کیا، جب بھی گٹھری کو ہاتھ لگاتا تو آنکھوں کا نور چلا جاتا، جو ہی ہاتھ چھوڑتا آنکھوں کا نور جو تھا وہ سلامت آ جاتا. اب اس کو پتا چلا کہ کس کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہے. حالت غیبی سے آواز آئی ہے، نادان شخص، تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو رابعہ کا خدا بھی سو گیا؟ جو ہماری اس طرح عبادت کر کے سوئے، جو ہماری اس طرح بندگی کر کے سوئے، ہم اس کو کبھی لٹنے نہیں دیتے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے دیوار پھیلا کر جانا چاہتا تھا کہ حضرت رابعہ بصری نے کروٹ بدلی. کہنے لگی بیٹا خالی آئے تھے خالی جا رہے ہو. وہ کہنے لگا کہ اے رابعہ تیرے گھر کے اندر رکھا ہی کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی بے شک میرے گھر کے اندر کچھ نہیں رکھا، لیکن تجھے ایک ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے رابعہ کو بھی مل رہا ہے اور پوری امت کو سب کچھ مل رہا ہے. اب چور جو تھا آپ کو پتا ہے کہ وہ لالچی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ کسی امیر کا دروازہ دکھائے گی. اس نے کہا کہ کسی امیر کا دروازہ دکھائے گی. تو حضرت رابعہ بصری کہنے لگی کہ اب میرے کہنے پر جب تم واپس پلٹے ہو تو میں تمہیں یہ حکم دیتی ہوں، یہ تہجد کے لیے پانی میں نے رکھا ہوا تھا لوٹے کے اندر، تو میرا بیٹا اگر 2 رکعت توبہ کر کے نفل ادا کیا جائے تو 2 چیز آپ کو میسر ہو مل جائے. وہ کہنے لگا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں. حضرت رابعہ بصری اس کو آدھی رات کے وقت تک وضو کروا رہی ہے. اب اس کا مقدر دیکھو کہ جسے آدھی رات کے وقت رابعہ وضو کرا رہی ہے، جب اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جب رابعہ بصری نے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت کرو
جب اس نے توبہ کی نیت کی، جب وہ رکوع کے اندر گیا تو حضرت رابعہ بصری کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگی اے باری تعالیٰ، جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، آدھی رات کے وقت ایک مجرم تیری بارگاہ کے اندر میں نے جھکا دیا، اب دلوں کے پھیرنا تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے رابعہ بصری اپنے آنسوں کو صاف کر، مجھے تیری محبت اور عزت کی قسم، یہ جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے ہم نے اس کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے، ہم نے اس کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، جو بندہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے، توبہ کی نیت کر کے نفل ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو جو آج کی رات اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ لے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، پھر اللہ رب العزت اس انسان کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔